بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ود میاں حبیب میں خوش آمدید۔ ناظرین، کل سے جو ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک بیان بڑا گردش کر رہا ہے اور اس پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی سخت نوٹس دیا، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ہر چیز پہ ریئیکٹ کر رہا ہے۔ اس سے قبل جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہضم کر جاتے تھے اور اس کو اگنور کر دیتے تھے، اس پر گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن اب انڈیا کی ہر بات کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے، اس کو بھرپور جواب بھی دیا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے کل کہا تھا کہ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ یہ بڑا ذومانی فکرہ تھا، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں چونکہ ان کے وہاں گجرات اور بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں اور مودی الیکشن کمپین کر رہا ہے، اور الیکشن کمپین کے تقاضے کچھ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات دے کر اپنی سیاسی جو ڈیمیج ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ یہ جو ایک مارکا ہوا تھا اس میں انہیں عبرتناک شکست ہوئی، اور جس کی وجہ سے سیاسی طور پر بھی اسے بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اندیشہ یہ ہے کہ یہ دونوں ریاستوں کے انتخابات میں شاید انہیں شکست نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ اپنے سیاسی ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہا ہے، لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا اور دنیا کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور کسی طور پر بھی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتی ہے، تو بتائے کہ وہ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں، کیا عمران خان چھوڑ دے یا کیا جو وہ عمران خان سے چاہتے ہیں تو اس کے عوض وہ عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ اس طرف گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف ہم دیکھیں تو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف ایک بار پھر دباؤ کی سیاست کی طرف جا رہی ہے، اور اپنے کارکنوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج کی تیاریاں کریں۔ بہرحال اس حوالے سے سیاست میں تو سب جائز ہوتا ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ قومی افق پر تو وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اور خاص کر کے جو ایک ہمیں جنگ کی صورت میں کامیابی ملی ہے اس کے سحر سے ہم باہر نہیں آ رہے، اور دوسری طرف جو ہے سیاست پھر گرم ہو رہی ہے، اور اگر ایسی صورتحال میں ایجیٹیشن کی سیاست شروع ہوتی ہے تو یہ ماحول کو خراب کرے گی، اور سارا جو ایک قومی یکجہتی پیدا ہوئی ہے پاک انڈیا جھڑپ کے بعد وہ شاید ضائع نہ ہو جائے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک آج کل فرحت اللہ بابر کی کتاب کے انکشاف پر جو ہے وہ کافی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ آصف علی زرداری نے فرحت اللہ بابر نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی اجازت سے جو ہے پرویز مشرف پر دباؤ ڈلوایا تھا کہ وہ مواخذے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ استعفیٰ دے دیں یا ان کے خلاف مواخذہ کیا جائے گا، اور پھر ایک ریٹائرڈ جنرل محمود کے ذریعے سے جو ہے انہیں میسج دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا پھر آپ مواخذے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس پہ بھی اصل سٹوری جو ہے وہ میں نے اس وقت بھی اپنے اخبار، جس اخبار کا میں ایڈیٹر تھا اس میں شائع کی تھی، میں چاہوں گا کہ آج وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے کہ اصل معاملہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ ان تمام تر ایشوز پر گفتگو کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں دو مہمان اور جوائن کریں گے، لیکن ابھی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں معروف صحافی اور تجزیہ نگار فاروق بنگی صاحب سے۔ جی فاروق بنگی صاحب، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا فاروق بنگی صاحب، چونکہ انڈیا کے حوالے سے معاملات کافی اسی طریقے سے گرم سرد ہیں، اور اس میں جو ہے کل بھی ہم نے یہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، لیکن اس پر کافی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی اس پر جو ہے
بات کرنی چاہیے. نریندرا مودی نے جو کہا ہے کہ سکھ چین کی زندگی جیو روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے, اور پاکستان نے اس کا بھی بڑا بھرپور جواب دیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ نے, کیا کہیں گے؟ میاں صاحب اصل بات یہ ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اچھا. کیونکہ اکثر جنگوں میں شکست کے بعد جو لوگ مغرور ہوتے ہیں نا, اور جن کا ذہنی فطور ہوتا ہے, ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جب وہ شکست کھا جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا دماغ کا جو ہے نا خلل پیدا ہو جاتا ہے, اور اس طرح دماغی خلل کا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا جو ہے نا معائنہ کرائے, کسی دماغی مرض سے مبتلا ہے اور اس کا معائنہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جواب دے دے, وہ جو ان سے پوچھ رہے ہیں, جو اس کے سامنے وہ جواب دے ہے. پھر وہ انڈین آرمی کو جواب دے دے جنہوں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی اور اسی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے. وہ اس کو جواب نہیں دے رہا ہے. اور پھر عوام کو جواب دے دے جو اس نے کہہ دیا تھا تمام عوام سے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ جنگ شروع کرو, ثبوت تیرے پاس ہے نا. سفارتی سطح پہ جو ہے نا وہ کسی کو جواب نہیں, اپنے دوستوں کو نہیں بتا سکتا ہے. اس قسم کی باتیں ہو کر رہے میرے گولی میرے گولی. گولی آپ ہمیں کریں گے یا نہیں کریں گے, اگر یہی حال رہا تو خود کو گولی مار دے گا. وہ تو انڈیا, آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی شکست کے بعد سوسائڈ بھی کر لیا کرتے ہیں. سر آپ یہ جنگوں کی ہسٹری دیکھیں, جنگوں کی ہسٹری میں اکثر بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو اب بڑے مغرور ہوتے ہیں وہ پھر ذہنی دماغ امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ملک ہماری انڈیا کے ساتھ جو بھی کچھ تعلقات ہے, ہمارا پڑوسی ہے, یہ پڑوسی ہے, پڑوسی کو ہم نہیں بدل سکتے. یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ ہم جا کر کے دوسرے محلے میں لے لیں گے یا کسی اور جگہ لے لیں گے. ہمارا پڑوسی ہے اور ہمیشہ امن چاہتے ہیں ہم. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, ہم نے ان کے جانوں کا جو ضیاع ہے اس پہ اظہار افسوس بھی کیا تھا, پاکستان نہیں کیا تھا, حکومت پاکستانی, اور مذمت بھی کی تھی. ہمیں ابھی بھی ہم تباہی نہیں چاہتے, ہم کی طرف جا رہے ہیں حکومت, ہم سب لوگ پاکستانی. اگر ہم دیکھیں تو انڈین عوام کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو ان سے ہم بتائیں گے کہ یہ شخص آپ کے ملک کو تباہ کرے گا. یہ ہندو مذہب کا بھی دشمن ہے, سکھ مذہب کا بھی دشمن ہے, پتہ نہیں کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. یہ آپ کو تباہ کر رہا ہے. جس نے وہاں پہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے 4000 ان فوجیوں کو دوبارہ ری امپلائی کیا گیا جو ریٹائر ہو چکے تھے لیکن ظالمانہ کارروائی کے لیے مشہور تھے. وہاں پہ کارروائیاں تیز ہوئی ہے. اس کا یہ بیان جو ہے نا UN چارٹر کے خلاف ہے. انٹرنیشنل ہیومن جو رولز ہیں, لا ہے, ہیومینیٹیرین لا, اس کی بالکل یہ خلاف ورزی ہے مکمل طور پہ اگر دیکھا جائے. اب ہمیں سارے آپ یہ کرے, دھمکیاں دے رہے عوام کو. آپ چھوڑی جی, میں تو کہتا ہوں انڈین عوام کو کہ آپ جو ہے نا اگر آپ نے انڈیا کو بچانا ہے تو آپ مودی مائنس فارمولے پہ چلے, تحریک شروع کرے اور اس کو ختم. بہرحال خان صاحب اس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کے اس بیان پر جس پہ انہوں نے کہا ورنہ میری گولی تو ہے نا, سکھ چین کی زندگی جیو روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. تو اس پر ابھی ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی نے. دانشور ہیں, صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, اور خاص کر کے انڈیا کے ایکسپرٹ ہیں. انڈین چینلز پہ آپ اکثر انہیں دیکھتے رہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ بر صغیر کے جینیس حامد خان المشرقی کے پوتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں. ویلکم ٹو دا شو حامد خان مشرقی صاحب. پروگرام میں اب گفتگو آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ کیا ہے, چونکہ آپ اکثر انڈین ٹی ویز پہ ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو کافی تجربہ بھی ہے انڈین سے ڈیل کرنے کا. یہ مودی کس قسم کی سیاست میں پڑ گئے ہیں؟ ایک طرف ابھی تازہ شکست کھائی ہے, دوسری طرف سیز فائر بھی ان کی مرضی سے ہوا ہے, اور اس کے بعد اب پھر وہ اسی قسم کے بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں. اس کے پیچھے سائیکی کیا ہے؟ میاں صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ایک زخم خوردہ گیدڑ کی گیدڑ ببکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک ایسا شخص جس کو بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام کے اکٹھ کی وجہ سے. اور یہ جو مودی کی جو بیان ہے اس کے پیچھے آپ سمجھیے وہ سوچ کار فرما ہے جو یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ کس حد تک
فسطائیت کی ذہنیت رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اس طرح کی دھمکی لگانا جو ہے، اس طرح کی ایک با اختیار قوم کو اس طرح کے جملوں سے آپ مخاطب کر رہے ہیں اپنے سیاسی جلسے کے اندر، اپنے سیاسی ووٹوں کے لیے، اس کی دو چیزیں بڑی سمجھ آئیں۔ ایک یہ کہ وہاں پر آج بھی سیاست جو ہے وہ پاکستان دشمنی کے گرد گھوم رہی ہے، اور مودی کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ بیانیہ ابھی بھی بیچ سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس کو ہمیشہ کرارا جواب ملا، اور مودی کے اس بیان سے پوری دنیا میں ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا ایسا شخص نیوکلیئر ریاست کا وزیر اعظم یا سربراہ ہو سکتا ہے جس کو گفتگو میں بھی دہشت گردی ہو، جس کے اعمال میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پاکستان جیسی نیوکلیئر ریاست کو اس طرح اگر تھریٹ کرے گا تو ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ریفرنس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ایک بڑی مزیدار تحقیقاتی رپورٹ چھاپی ہے بی بی سی نے، اس نے پھر وہی بات کہی جو میں آپ ہم سب بڑے سالوں سے کرتے ہیں کہ مودی کا ہر چیز اس کے الیکشن کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ اگلے 4 ماہ میں 3 الیکشن ہیں بھارت کے اندر، گجرات، بہار اور دوسرے، تو اس کی وجہ سے ان کو اب مصیبت پڑی ہوئی ہے اپنی پاپولیرٹی دوبارہ گین کرنے کی۔ لیکن بی بی سی نے بھی یہ سوال اٹھایا، میں بھی اٹھاتا ہوں، آپ بھی اٹھاتے ہیں، کہ کیا الیکشن کی قیمت پہ 2 ایٹمی قوتوں کا تصادم کرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کے بیانات دے کر آپ دنیا کے امن کو خطرے میں نہیں ڈال رہے؟ اور ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم بلا اشتعال انڈیا کی طرف سے جو اس طرح کے بیانات آتے ہیں اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پہ مکمل جواب دیں، بلکہ اب پاکستان نے مشرقی صاحب پاکستان نے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ہم اس طرح کے باتوں کو اگنور کر دیتے تھے، ہمیں پتا تھا کہ یہ ایسے ہی لگا رہتے ہیں، اس طرح کے الیکشنوں کے تقاضے ہوتے ہیں اس میں لگا، لیکن آج دفتر خارجہ نے اس کا باقاعدہ نوٹس لیا ہے اور یو این او کے چارٹر کے خلاف قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے، اور یہ ایک قسم کی دہشت گردی ہے۔ بالکل سر، دیکھیے اس پہ مکمل طور پر ہمارا بنتا ہے اس کا نوٹس لینا، اور اس کا ہمارے پاس مکمل طور پر ہمارے پاس جواز ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈائریکٹ دھمکی دی ہے، اور ایک ایسی دھمکی کے بعد یہ حکومت کی طرف سے ایک بہترین پالیسی ہے جو میں بڑے سالوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں اگر اس کی اوفینسو یعنی جارحانہ پالیسی ہے، ایگریشن والی پالیسی ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں بھی جارحانہ پالیسی ہی اپنانی پڑے گی۔ جارحانہ پالیسی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیں آج جو وہ جو ہے نا محاورہ کہ جی وہ اگر ہم اس کی وہ سہ جائیں گے اس کی وہ دھمکیاں یا دھونس تو یہ ہمیں اور دبانے کی کوشش کرے گا، تو اس لیے ہم نے اس کو پورا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے ہر حالت میں، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ جنگی محاذ ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اور خصوصی طور پر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی یہ بڑی واضح پالیسی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی ہم جھکاؤ والی اب لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ اچھا حامد خان مشرقی صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ انڈیا بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور خاص کر کے مودی کی سیاست بھی جو ہے وہ داؤ پر لگ چکی ہے، اس کا مستقبل بھی داؤ پر لگ چکا ہے، اور یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بہت واضح طور پر فرق نظر آ جائے گا، لیکن اتنی بڑی شکست کے بعد اس قسم کے بیانات اس کی سیاسی ڈیمیج کو کور کر پائیں گے؟ دیکھیں آپ کو شاید میں مثال دوں، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مودی اور نیتن یاہو دونوں کی سیاست ایک جیسی ہے۔ دونوں نے جب پولیٹیکلی اپنی مقبولیت کھو دی تو انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور مسلمانوں کے اوپر بربریت کری، اور ادھر مودی نے کشمیریوں پر اور اس میں نیتن یاہو نے غزہ میں مسلمانوں پر۔ یہ پولیٹیکل یعنی اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے قتل عام سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس قتل عام کے نتیجے میں، اس صورتحال کے نتیجے میں دنیا کا امن خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ سیاسی گین نہیں کر پائیں گے تو یہ مزید خطرناک ہوں گے۔ لیکن ان کی اب انڈیا کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے
کہ کیا اس طرح کا انتہا پسند ہندوتوا ذہنیت والا انسان جو خود اپنی ملک کی مائنورٹیز کا بھی دشمن ہے، چھوٹی ذاتوں کے ہندوؤں کا بھی دشمن ہے اور اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، کیا اس کو مزید وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ میرا خیال یہ کہ بی جے پی کے اندر بھی آوازیں آ رہی ہیں، کانگریس نے بڑا اسٹرانگ ایک سٹانس لیا ہے، بڑا مضبوط ایک اس کو ٹکراؤ دیا ہے راہل گاندھی نے کہ خود انڈیا کی جو تشخص ہے، سیکولر تشخص ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میرا خیال ہے انڈین انٹلیکچوئل عوام کو بھی دیکھنی پڑے گی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی مقبولیت کم ہوگی، اور اسی لیے یہ اس طرح کی ایک جس کو کہتے ہیں نا آخری کوششیں کر رہا ہے اپنی مقبولیت کو دوبارہ سے گین کرنے کی۔ جی ٹھیک، مشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ذرا فاروق بنگئی صاحب کا بھی ٹیک لے لیں، لیکن اس سے پہلے ناظرین، ذی الحج کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا پاکستان میں، سعودی عرب میں نظر آ گیا، وہاں 5 کو حج ہوگا اور 6 کو عید الاضحیٰ ہوگی، پاکستان میں 7 جون کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہوگی، اور اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ عید کا ماحول بن جائے گا، عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور خاص کر کے قربانی کے جانوروں کی خریداری جو ہے وہ عروج پر پہنچے گی، ایک فیسٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور ایک یہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کا جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے 7 جون کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ جی فاروق بنگئی صاحب، ساتھ ساتھ ساری چیزیں چلتی ہیں، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی کیوں اتنا تلملا رہا ہے، اور جو ان کے وہاں سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ان کی حکومت جواب دینے کی بجائے پاکستان پر طنز کرنا، پاکستان کے خلاف بیان بازی کرنا اور اس قسم کے حربے استعمال کرنے سے کیا مودی جو ہے دوبارہ سروائیو کر پائے؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو وار ہسٹری میں جو آپ دیکھتے ہیں نا، جی، جو ان کو ذہنی فطور ہوتا ہے اور غرور ہوتا ہے، وہ جو شکست کھا جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں خلل آ جاتا ہے۔ جی، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ ظالمانہ، پہلے بھی آپ کو پتا ہے میں نے نتنیاہو اور ان کی خصلتوں کا کمپیریٹو اسٹڈی کی تھی، ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ دونوں کی کیا سملرٹی ہے خصلتوں کا، وہ تو ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ جو ہے نا وہ توجہ ہٹانے کے لیے شکست سے، دیکھیں ان کو 3 شکستی ہوئی ہے، ہائی ٹیک وار میں اس کو شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سفارتی سطح پہ اس کو شکست ہوئی ہے، ایون دیٹ کہ سوشل میڈیا میں بھی اس کو شکست ہوئی ہے۔ آپ کے 6 کروڑ سوشل میڈیا کے جو فورسز ہیں اس نے وہاں پہ 50 کروڑ کو شکست دی ہے، اور پھر فیک نیوز کے ذریعے اس نے جو کچھ کیا، اس نے دنیا میں تو چھوڑو پورے مطلب انڈیا میں اپنی جو ہے نا کریڈیبلٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بولا کہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، عوام کے سامنے جواب نہیں دے سکتا ہے، بیرونی دنیا کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، فوج کے سامنے بھی جواب نہیں دے سکتا ہے، تو اس کے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہی کچھ کہے گا وہ پھر۔ دیکھیں وہ خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے، وہ دیکھیں اس نے کاروائی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس نے کشمیر میں کاروائی سٹارٹ کر دی ہے، ماؤس کے خلاف کاروائی شروع ہوئی، منی پورا سامنے آپ دیکھیں گے چند دنوں میں یہ کاروائی توجہ ہٹانے کی۔ دیکھیں اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو پاکستان کی سیاست، فاروق بنگئی صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں بھی سیاست کا طالب علم ہوں اور اتنے عرصے سے 36 37 38 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، اور خاص کر کے سیاسی رپورٹنگ کرتے ہوئے، جب ہوا کا رخ بدل جاتے ہیں نا اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کر لیں، بہت مشکل کام ہوتا ہے دوبارہ وہ ریکور کرنا، سیاسی طور پر وہ چیزیں ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مودی کے ہاتھ سے میرا خیال گیم اب نہ نکل چکی ہے، اب وہ جو مرضی کر لے، میرا خیال ہے دوبارہ جو ہے وہ جتنی مرضی انتخاب پسندی کا ٹول استعمال کر لے، جو ہندوتا کا کر لے، وہ سارے یوز ٹو ہو چکے ہیں، وہ لوگ پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں، اب لوگ واپس آ گئے ہیں اور اس کی تباہی کا منظر بھی دیکھ لیا لوگوں نے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب سیاسی گیم جو ہے نا مودی کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ بہرحال میں عرض کروں کہ جو چورن وہ بیچ رہے ہیں ایکسپائر ہو چکا ہے، بس ہاں اتنا کافی ہے۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں چونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے ایک ہمارے پاس۔ جی حامد خان مشرقی صاحب، چونکہ ہمیں اپنے انٹرنل معاملات پر بھی جو ہے وہ نظر رکھنی ہوتی ہے اور ہم اسی پر آج گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کی داخلی سیاست میں بڑا ان کا کردار ہے۔
آج بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے انہوں نے کہا کہ حکومت گیو اینڈ ٹیک چاہتی ہے تو ہم سے بات کرے، کھل کر بات کرے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا عمران خان کیا چیز چھوڑ دے تو یہ اسے رہا کر دیں گے، یا حکومت کا تقاضا کیا ہے عمران خان سے، تو کھل کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر دوبارہ سے گفتگو کا آغاز ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سمیل آ رہی ہے کہ تحریک انصاف اپنے ورکروں کو پیغام دے رہی ہے کہ دوبارہ آپ احتجاج کی تیاریاں کریں۔ کیا کہیں گے آپ، کیا صورتحال بن رہی ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیے میاں صاحب، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ دیکھیے پہلے 2 مہینے تک عمران خان صاحب سے فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، آج علیمہ خان کی ملاقات کروائی گئی، اور اس کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے یہ اسی کے پیرائے میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ اب تحریک انصاف اور خان صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر معاملات گفتگو سے حل ہوتے ہیں اور گفتگو سے ہوں تو بہتر ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک حد سے زیادہ احتجاج کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہیں پر تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت، پاپولر ترین جماعت کا ہونا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دونوں طرف سے اپرچونٹی یعنی موقع کے طور پر لینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عناصر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ نے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا، میرا خیال ہے وہ غلط کیلکولیشن کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، آپ خود ماشاءاللہ ساری صورتحال سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص یا جماعت اگر عوام میں پاپولر رہے یا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ زیادہ عرصہ اس کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ جو پیغام ہے علیمہ خان کی طرف سے، یہ میرا خیال یہ ہے کہ آج بڑا کلیئر ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر تھوڑی سی لچک دکھا دی جائے تو شاید صورتحال بہتری کی طرف آ جائے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ہاں پچھلے 3 سال میں خصوصی طور پر میں نے دیکھا، اور وہ یہ کہ جو بھی دونوں دھڑوں میں سے یعنی تحریک انصاف اور اینٹی تحریک انصاف، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، دونوں میں سے جس کا بھی جب بھی پلڑا بھاری ہوا ہے اس نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں، بلکہ اس نے کوشش کی کہ اب مزید اس کو دبا دیا جائے۔ تو جب تحریک انصاف بڑے زور میں تھی اور اسٹیبلشمنٹ یا حکومت تھوڑی کمزور فوٹنگ پہ تھی، تو اس وقت تحریک انصاف نے بھی بہت سارے مواقع ضائع کیے۔ اب 2-3 جگہ پر ایسے ہوا، 9 مئی کا ایگزامپل لے لیں جس کے اندر پورا قانون حرکت میں آیا اور باقی چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد جب تحریک انصاف ویک فوٹنگ پہ آئی تو پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس انداز میں راضی نامہ کرنے کی یا اس انداز میں وہ کوشش نہیں کی گئی جس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر صورتحال پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال نارملائزیشن کی طرف لائی جاتی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر الحمدللہ پاکستان کی عوام کے اندر ایک بڑی کامیابی کا ایک جشن منایا جا رہا ہے، عوام اکٹھی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں وہ پولیٹیکل سیاسی تقسیم ہے، اگر اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کر لی جائے، کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس میں پولیٹیکل سسٹم کو چلنے دیا جائے۔ دیکھیں میں اور آپ، ہم ایک بات کے اوپر بنیادی طور پر 20 سال ہو جائیں 30، ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل رہنا بڑا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری ادارے یا جمہوری جماعتوں میں غلطیاں تو ہیں، لیکن اس غلطیوں کا یا ان کوتاہیوں کا واحد حل سسٹم کا چلتے رہنا ہے۔ سسٹم کے چلتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو تھوڑی تھوڑی سپیس دی جائے تاکہ پاکستان میں لوگوں کا جمہوریت پر اعتبار بحال ہو، لوگ جمہوریت کے اوپر مزید یقین کریں، نہ کہ کسی اور سسٹم کے اوپر ہم دیکھنے کی طرف جائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ علیمہ خان کی طرف سے جو میسج ہے یہ بڑا کلیئر ہے، اس کو اب دیکھ لیں کہ کیا رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ ہوگا یہ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ حکومت کے کچھ وزراء جو ہمیشہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتے ہیں، غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اگر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ قریب آ جائے ان کی طرف سے اب بیان بازی پہلے ہو جائے گی، بجائے یہ کہ کہیں اور سے کوئی ری ایکشن آئے، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی طرف سے ری ایکشن آ جائے گا اور پھر وہیں پر معاملہ کھڑا ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر
पर ये सूरत-ए-हाल नजर आ रही है। जी फरूक मंगी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इसके बाद चूंकि आज एक बदलती हुई सूरत हाल का सामना है हमें, और सबको ही इसमें असर नो जो है वो अपने अपने स्टैंड लेने पड़ेंगे, और असर नो जो है वो मामलात को लेकर चलना पड़ेगा, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो इख्तिजाज की तरफ जाएगी, या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कोई लचक दिखाएगी और बातचीत का आगाज़ होगा? क्या फोर्स कर रहे हैं आप? मेरे साथ पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा कि जब इंतखाबात हो रहे थे अमेरिका में जी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि पुश बटन से आप ज़रा साइड पे रहे, कुछ नहीं होगा कि अगर वहाँ कोई हुकूमत आई ट्रम्प की तो बटन दबाएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगी। इस वक्त, और आपको ये भी पता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबली जो है रिस्पॉन्ड करता हूँ, कोई बात को प्रिडिक्ट करता हूँ ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए जी। एक चीज़ तो इसमें यह है कि आप तारीख गवाह है कि हमारे यहाँ पे जितने केसेस बने हैं, सियासी केसेस जितने बने हैं, उनको कानून से ज्यादा रास्ता जो है वो हालात ने दिया है। कानून ने इतना रास्ता नहीं दिया जितना हालात ने दिया है। इस वक्त दो तीन चीजें हमारे यहाँ इमरान खान के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से बड़े अहम रहे हैं जी गुज़श्ता 2 साल में। अगर आप देख लें, नंबर 1 अमेरिकन कार्ड, ठीक, नंबर 2 यहाँ पे नजूमियों का बड़ा हाँ जी आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये करो, राशन जमा करो, मुझे ये नजर आ रहे हैं, टोटल बकवास। जो कुछ हुआ है, जो लोगों को लूटा गया जिस नाम पे, वो कार्ड फेल, वो भी अब खामोश हो गए हैं। आराम से गोइयां सारी हैं बढ़ गई, सब्जी बढ़ गई कि मैं कहता हूँ खामोश हो गई, आराम से बैठ गए, सुकून से बैठ गए। उतना जज्बात से जो खेला गया अवाम के, पीटीआई के कारकुनों के साथ, सारे खामोश बैठ गए, समझ भी नहीं आई। दूसरा ये हालात का, अच्छा, जहां तक देखिए हालात का ताल्लुक है, इस वक्त यह है कि हालात बदल चुके हैं। हालात का पहिया जो है वो हरकत में आ चुका है, अब उसकी स्पीड पे दारोमदार है। जितनी उसकी स्पीड तेजी से बढ़ती जाएगी, साथ साथ जो है ना मामला तय होते जाएंगे। इस वक्त 2-3 चीजें बड़ी अहम, एक तो है कि बानी पीटीआई के सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना बहुत इंतजामात हो चुके हैं, अहम फैसले हो चुके हैं सिक्योरिटी के हवाले से। दूसरी चीज ये है कि बैकडोर बातचीत नहीं, बैकडोर सलाह मशवरे शुरू हो चुके हैं फतह के बाद, ठीक, कि हमें अभी सियासी इस्तेकाम लाना है मुल्क में, और वो सलाह मशवरे जो भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस जो सलाह मशवरे हो रहे हैं और वो बड़ा हाई लेवल पे हो रहे हैं कि हमें इस तरह इसमें किसी किस्म का कोई बिरूनी दबाव शामिल नहीं है, कोई गैर मुल्की कार्ड इसमें शामिल नहीं है, कोई चीज नहीं है इसमें, सिर्फ सलाह मशवरे हो रहे हैं कि इस फतह के बाद हमारे पर जरूरी हो गया है कि हम जो है ना वो एक सियासी इस्तेकाम लाए, क्योंकि पाकिस्तान एक तारीखी सफारती राउंड खेलने जा रहा है, ठीक, और उसके लिए यहाँ पे यकजहती बहुत जरूरी है। अब वो पहिया हरकत में आया है और मामलात जो है ना वो जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी मामलात तय होती जाएगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, और पाकिस्तान में एक नए दौर का जो आगाज़ हो रहा है, अब असर नो चीज़ें सेट की जाने वाली हैं, और उसमें जो है सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद थे हामिद खान अल-मशरकी साहब और फ़रूक मंगई साहब। जी फ़रूक मंगई साहब, बहुत अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए बैकडोर जो है वो सलाह मशवरे जारी हैं। अल्लाह करे कि इसमें बेहतरी आए और सबको जो है जितने भी सियासी स्टेक होल्डर हैं उनको इकट्ठा किया जाए और एक नए दौर का आगाज़ किया जाए। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सफारती महाज बहुत गर्म है, और एक सफारती सतह पर जो पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुतहर्रक नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने अपना वहाँ शेड्यूल जो है वो फाइनलाइज़ कर लिया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म 4 मुल्कों के दौरे पर हैं। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के सफारतकार भी मुतहर्रक हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या अचीवमेंट वार के बाद जो है वो पाकिस्तान सफारती सतह पर हासिल करना चाह रहा है? साहब, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो यह है कि हम जो है ना वो जो दरपेश चैलेंजेस है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जी, और इसमें सबसे बड़ी पेशरफ्त जो हुई है वो आपको पता है कि ये चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बातचीत हुई है, और बहुत अच्छा उसमें हमने सफारती सतह पे मतलब है आगे बढ़ने के लिए जो है ना एक तय हुआ है, ठीक है। और दूसरा तावन भी है। एक तो हम पड़ोस में चैलेंजेस को ख़त्म कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ताल्लुकात, जैसे ईरान भी कल बातचीत हुई है। अब दूसरी सतह पे अगर हम देखें तो हम सफारती जो है ना राउंड खेलने के लिए
کشمیر کے حوالے سے اس جنگ کے بعد اس کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں. اس تیاریوں میں یہ چیز ہے کہ پوسٹ وار جو اچیومنٹ ہوتی ہے, جو آپ ایک وار جیتتے ہیں تو اس کی اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ پوسٹ وار سفارتی سطح پہ اس کو وہ بہت ضروری ہے. اس تک رسائی بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہو. اس لیے ہم جو ہے نا بڑی طاقتوں سے بھی ہم رابطے کر رہے ہیں جیسے آپ نے فرمایا, اور انڈیا کے اپنے دوست ممالک سے بھی ہمارے رابطے ہو رہے ہیں, اور انڈیا کے دوست ممالک سے بھی رابطے ہو رہے ہیں, اور انڈیا کے مخالفین سے بھی رابطے ہو رہے ہیں تاکہ اس سلسلے میں ہمیں کامیابی ہو. کیونکہ ہمارا ایجنڈا اس وقت بالکل واضح ہے, کشمیر ہے, اس کے علاوہ ہمارا جو ہے دہشت گردی کا معاملہ ہے. کس معاملے کو, اور کشمیر کو اس دفعہ ہمیں جو موقع ملا ہے, لائم لائٹ میں جو کشمیر آیا ہے, انٹرنیشنلائز ہوا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کشمیر کے معاملے کو اٹھا کر کے اس کو حل کی طرف لے چلے. اور ساتھ سنتاس کا معاہدہ بھی اس کے ساتھ ہم رکھیں. یہ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کشمیر کا ایشو بہت اہم ہے اور دہشت گردی کا ایشو بھی بہت اہم ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ سلگتا ہوا جو ایشو ہے وہ سنتاس معاہدہ ہے, اور خاص کر کے انڈیا کا جو پانی بند کرنے کا بار بار ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان سفارتی سطح پر ابھی تک ہمیں اس طرح کے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے. یہ لائف لائن ہے پانی جو ہے, اور بلا شبہ اس پر تشویش اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن عملی طور پر کیا ہم کرنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, اس کو بریکٹ ہوا ہے یہ اس معاملے سے, کیونکہ یہ پہلگام کے بعد ہی معاملہ سامنے آیا ہے نا, تو ہم نے اس کو بریکٹ کیا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جہاں تک پانی کا تعلق ہے نا, کہ اگر وہ ہمارا پانی بند کرے گا تو ہم بھی اس کا پانی ہوکا بند کر سکتے ہیں, کیونکہ پانی بند کر ہوکا پانی بالکل بند ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت اس کے جو پڑوس میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں, پانی جہاں سے آ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن ویسے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پانی اگر وہ جو ہمیں مشکلات ہوں گی وہ ستمبر کے بعد ہوں گے. اچھا جی, اس سے پہلے انشاءاللہ ہمیں کوئی اتنی پرابلمز نہیں ہوگی, وہ جو بھی کرے. ٹھیک. تو اب یہ جو بات ہے جو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں, کیونکہ متعلقہ فورم پہ ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ یہاں جو بات ہوگی کشمیر کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, تو اس میں پانی کی بھی بات ہوگی, کیونکہ ابھی جرحیت کر رہے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ وہ حل ہو جائے گا. نہیں ہے تو متعلقہ فورم میں پھر ہم جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. اچھا بنگی صاحب, ایک اہم ایشو جو آج کل بڑا کل سے زیر بحث ہے, وہ فرحت اللہ بابر کی کتاب جو ہے وہ دی زرداری پریزیڈنسی میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جی کہ آصف علی زرداری نے جو ہے وہ دباؤ ڈلوایا تھا, اور وہ دباؤ جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف جو ہے جنرل کیانی کی مشورے کے بعد ڈالا گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں پرویز مشرف نے استعفیٰ دیا تھا, اور خاص کر کے اسمبلیوں سے جو ہے وہ یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تھیں کہ پرویز مشرف کا مواخذہ کیا جائے, یہ قراردادیں آنا شروع ہوئی تھیں. تو اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ میرا بھی اس میں ایک بڑا میری بھی اچیومنٹ تھی کہ میں نے اس وقت ایک خبر دی تھی, میں جناح کا ایڈیٹر تھا, اور میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خبر تھی کہ ڈیل فائنل محفوظ راستہ. ٹھیک ہے, اور اصل بات جو ہے وہ یہ میں انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی میں نے یہ چھاپا تھا, اور پاکستان میں یہ کریڈٹ تھا میرا کہ میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی تھیں. اس میں یہ طے پایا تھا جنرل کیانی اور جنرل پرویز مشرف اور آصف زرداری اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پیکج ڈیل ہوئی تھی, اور جنرل پرویز مشرف پر پہلے تو دباؤ ڈالا گیا, اور دباؤ بھی جو ہے اس کے اپنے ادارے کے جس کو انہوں نے خود آرمی چیف بنایا تھا ان کی مرضی سے دباؤ ڈالا گیا تھا ان پر, اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ مواخذے کی تحریک پیش ہوگی, جس پر پرویز مشرف کی جانب سے طے پایا تھا. انہوں نے جو مطالبات رکھے تھے وہ تسلیم کر لیے گیا, اور اس کی روشنی میں جو ہے انہوں نے کسی اور کو استعفیٰ نہیں دیا تھا, انہوں نے جنرل کیانی کو استعفیٰ دیا پرویز مشرف نے, اور اس میں یہ طے پایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو مجھے گارڈ آف آنر دے کر جو ہے وہ رخصت کیا جائے گا ایوان صدر سے, دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان میں رہنے دیا جائے گا, تو تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو بعد میں انہوں نے ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی بھی کی, لیکن
وہ اس کا بھی جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اصولی طور پر جو ان میں طے پایا تھا وہ یہی تھا کہ آرمی چیف جنرل کیانی نے ان سے پرویز مشرف سے استعفیٰ لیا تھا، اور اس استعفے کی روشنی میں پھر انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا تھا، اور پھر ایک سموتھلی جو ہے وہ معاملہ طے پا گیا، اور کسی بھی سیاسی بحران یا کسی لڑائی کے بغیر جو ہے وہ معاملہ طے پا گیا۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ناظرین، چونکہ وقت ہوا ہے، پروگرام ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ حالات پاکستان کے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ جی مغنی صاحب، آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات میں اس سے آپ کی بات سے کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کو فارغ کرنے کی جو کارروائی تھی اس وقت شروع ہوئی تھی، وہ کلا تاریخ چل رہی تھی، اس میں اپنوں نے حصہ ڈالا، پھر اپنوں نے اپنے آپ کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، پھر اپنوں نے کہا کہ میں ریپلیس کروں گا آپ کو۔ ہاں، چونکہ وقت بہت کم تھا، ہم نے یہ چیزیں نہیں بتا سکے۔ بہرحال اس پر کافی ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ڈسکلوز کی جا سکتی ہیں، کسی اور پروگرام میں پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔